بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی بہت بڑی ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا، ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو بتایا نہیں جاتا۔ ایک ایسی ہی خبر آئی پاک فوج کی طرف سے جو کہ میری نظر میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کس طرح پاک فوج ملک کو آگے بڑھانے میں تمام خطوں کو، تمام علاقوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور یہ بات آرمی چیف نے اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں بھی کہی جو انہوں نے کیڈٹ سے کیا ہے حال ہی میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت پر ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ کیوں اتنی بڑی خبر ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج نہ صرف وطن کے دفاع اور قومی سلامتی کی ضامن، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے، بلکہ وہ قومی وقار اور اتحاد اور یکجہتی کی بھی علامت ہے۔ اب اس کی تازہ مثال دیکھیے، تازہ اور واضح مثال ابھی حال ہی میں سامنے آئی۔ 10 اکتوبر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پی ایم اے لانگ کورس کی جو پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی اور اس میں جو کیڈٹس شامل تھے، ان میں سے 15 کا تعلق سابقہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا سے تھا۔ اب یہ کیوں اتنی بڑی خبر ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، بہت بات کی گئی کہ جو پہلے فاٹا کے علاقے کہلاتے تھے اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، وہاں جناب دہشت گردی پنپی۔ ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا علاقہ غیر اس کو کہا جاتا تھا، لوگ جا ہی نہیں سکتے، یہاں سے سمگلنگ ہوئی، کوئی خدا نخواستہ اغوا ہوا، کچھ بھی ہوا، کوئی گاڑی چوری ہوئی، وہ علاقہ غیر میں چلے گیا، وہاں تو کچھ جا ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر پاکستان کا آئین تھا ہی نہیں، وہاں اسپیشل قانون چلتا تھا، وہ بھی 200 سال پرانا، انگریز کے دور کا۔ بہرحال پھر وہاں پر جس طرح دہشت گردی اور یہ سارا کچھ ہوا، پاک فوج نے اتنی قربانیاں دی، وہاں امن آیا۔ اس کے بعد بات تھی ڈیولپمنٹ کی۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فوج کا کام ہے کہ اچھا وہاں جا کر انہوں نے قربانیاں دیں، امن قائم کیا، اس کے بعد آپ نے وہاں پر اس علاقے کو ساتھ ملانا ہے۔ اب اس میں ہو رہا ہے کام، اس میں بھی پاک فوج نے جو کر سکتی تھی اس سے بڑھ کر کیا ہے، لیکن پھر بھی شکایتیں آتی ہیں۔ پی ٹی ایم کی سن لیں آپ، ٹھیک ہے جی، ایک نیا چیز سامنے آ جاتی ہے جی، پی ٹی ایم جی بڑا ہے جی، یہاں محرومیاں ہیں۔ اب یہ محرومیاں ہیں، پرانی محرومیاں چلی آ رہی تھیں، اب تو بہتر ہو رہا ہے۔ تو پاک فوج نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ 15 کیڈٹس تو وہ ہیں جو فاٹا سے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا دیں، پاکستان کا آپ کوئی اور مجھے دکھا دیں ایسی مثال کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو ملے کہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو اس طرح سے اتنے بڑے ادارے میں شامل کیا گیا ہو۔ اب یہ فاٹا کا انضمام کر کے انہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ان علاقوں کو شامل کیا گیا، حصہ بنایا گیا۔ اچھا، اب ایک اور بات سن لیجئے۔ 54 پاسنگ آؤٹ کیڈٹ صوبہ بلوچستان سے تھے۔ 54 کتنی بڑی تعداد ہے۔ ان میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ کا بیٹا بھی تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر آئے، بڑی بڑی باتیں بھی ایسی انہوں نے کی، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نظر آ رہے تھے، خوش تھے، ان کو فخر ہے کہ ان کا بیٹا فوج میں شامل ہوا، ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے۔ لیکن تھوڑی سی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ جے یو آئی وہ سیاسی جماعت ہے جو پاک فوج کے سویلین کردار کی ہمیشہ سے مخالفت کرتی رہی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا بیٹا اس میں اب آ گیا ہے۔ ایک وقت میں ان پر کیس بھی بنا اور ابھی آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں بھی اس بارے میں بات ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، کہ جی وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے دکھ کا اظہار کیا، جی میرا بیٹا فوج میں آ رہا ہے اور میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال بات یہ کہ ہر ایک کو، یہ کوئی وہاں پر سیاسی کی وابستگی نہیں دیکھی جا رہی فوج میں، کس علاقے سے ہے، کس رنگ، کس نسل سے ہے، کس مسلک سے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، صرف اور صرف میرٹ دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ایسے بچوں کو، ایسے علاقوں کو تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اب پاسنگ آؤٹ میں صدارتی گولڈ میڈل بٹالین کے سینئر انڈر آفیسر جنید خان کو دیا گیا، جو جنوبی وزیرستان کے قبائلی ضلع کے صدر مقام بانا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بدلا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے۔ اس طرح بچوں کو جب شامل کیا جائے گا، ان کے خاندان پورا دیکھے گا کہ بچہ فوج میں گیا، اور لوگوں کو اس سے امید، اس سے انسپریشن ملے گی، اور پھر وہ بھی پاک فوج میں آئیں گے، اس طرح سے دھارے میں شامل ہوں گے۔ اور ایک وقت تھا کہ جس طرح وہاں پر اتنا تھا کہ لاکھوں روپیہ دو اور جناب وہ ایک خودکش بمبار، ایک بچہ، اور کس طرح سے کام کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے کس طرح پاک فوج اس کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، حقیقی معنوں میں۔ یہ نہیں کہ صرف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ان بچوں کو ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ اب اکیڈمی کے اس سینئر انڈر آفیسر نے 3 پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہاں سے تعلق ہے اور کس ریجمنٹ میں وہ آ رہا ہے۔ تو پاک فوج میں جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور جناب بلوچستان، سب ایک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب میں کیڈٹ سے کہا کہ یاد رکھنا ہم سب اپنی ذات، نسل اور فرقے سے قطع نظر پاکستان کے سپاہی ہیں اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہماری طاقت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو نہ صرف اندھیرے سے روشنی کو سمجھنا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ان کے لیے بھی ایک انسپریشن بننا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور کردار کے ساتھ یہ خطاب تھا آرمی چیف کا، لیکن جب جو بچے سامنے کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف خطاب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان آرمی نے ہر جگہ جہاں بھی اس کو ٹاسک ملا، جس امتحان میں ڈالا گیا، اس میں سرخرو ہوئی اور قوم کا اس کو بھرپور ساتھ ملا۔ اب یہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے پاک فوج کے ایس او پیز کا آرمی چیف نے ذکر کیا، روایات اور اخلاقیات کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو یہ پورا ایک ٹریڈیشن فوج کا ہے۔ صدارتی گولڈ میڈل جس سینئر کیڈٹ جنید خان کو دیا گیا، اس کا تعلق وانا سے ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام سے ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2000 کی جو دہائی تھی اس کے دوران قبائلی علاقوں میں دہشت گردی اتنی زیادہ تھی، یہ مرکز کہلاتا تھا یہ علاقہ، جہاں سے آج اتنی تعداد میں کیڈٹ سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کی قیادت میں طالبان کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس کا سارا اثر ہمارے قبائلی علاقوں پر آیا۔ بھارت اور دیگر پاکستان دشمن طاقتوں نے نہ صرف اس جنگ اور امریکہ کی قبائلی علاقوں میں کارروائیوں کے بہانے ہمارے مقامی لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ دہشت گردی کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط طریقے سے وہاں پر تیار کیا۔ 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا، حتیٰ کہ دہشت گردوں نے اسی سال GHQ پر بھی حملہ کیا، ملک کی سالمیت داؤ پر لگ چکی تھی۔ یہ پاک فوج تھی جس نے حالات کو قابو کیا، دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کے اندر اتحاد پیدا کرتے ہوئے جون 2009 میں جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ محسود اور قلم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات شروع کیا اور دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سوات اور مالاکنڈ میں بھی آپریشن راہ راست کے ذریعے شدت پسندوں کو جہنم واصل کیا۔ پاک فوج نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے نام پر دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی۔ آپریشن ان حالات میں ہوئے جب پاکستان کو مشرقی سرحد پر شاطر بھارت کے حملے کا بھی خطرہ تھا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جہاں ہمارے تقریباً 50,000 کے قریب شہری شہید ہوئے، وہاں پاک فوج کے بھی ہزاروں جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور تقریباً یہ کل تعداد 70,000 بنتی ہے پاکستانیوں کی، اس سے بھی زیادہ 1 لاکھ کے قریب بعض اندازوں کے مطابق چلی جاتی ہے جتنی جانیں گئیں۔ اب یہ اتنے لوگ وطن پر قربان ہوئے اور پاک فوج سب سے آگے تھی۔ پاک فوج کا اتنا جانی نقصان بھارت کے ساتھ 2 جنگوں میں نہیں ہوا جتنا اس دہشت گردی کی یہ جو اندرونی جنگ تھی، جو دنیا کی مشکل ترین جنگ تھی، اس میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی۔ قبائلی علاقوں کے مذہبی شدت پسندی کے برعکس ملک دشمن عناصر نے بلوچستان میں قوم پرستی کے فیکٹر کو ابھارا اور بلوچ قوم کی محرومیوں کے نام پر اور اکبر بگٹی کے قتل کو جواز بنا کر 2000 میں باقاعدہ علیحدگی پسند تحریک شروع کرائی گئی۔ پورے صوبے میں دہشت گردی کا جال بچھایا گیا، جس کے ذریعے نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ اور خاص طور پر کراچی میں دہشت گردانہ کارروائیوں ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا۔ تو پاک فوج نے اس محاذ پر بھی بھرپور جنگ لڑی، نہ صرف بلوچستان میں کافی حد تک امن بحال کر لیا بلکہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لا کر انہیں بہتری کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ حالیہ پاسنگ آؤٹ میں بلوچستان صوبے سے 54 کیڈٹس کی شمولیت اس کی عمدہ مثال ہے۔ پاک فوج نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ملک کی سلامتی اور وقار کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، اگرچہ اس دوران پاک فوج کو سانحہ APS، ایبٹ آباد آپریشن اور بڑے بڑے واقعات سے گزرنا پڑا، مگر پاک فوج کی ہمت اور حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ آج بھی بھگوڑے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ پاک فوج نے جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ان میں عالمی سطح پر ملک کے وقار کی بحالی اور بھارت کا ملک میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب کرنا سر فہرست ہے۔ کلبھوشن یادو کا پکڑے جانا، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے بھارت پوری دنیا میں بدنام ہوا۔ پاک فوج پہلی بار دہشت گردی اور فرقہ واریت میں دیگر جو ممالک ہیں ان کے کردار کو بھی سامنے لے کر آئی کہ کس طرح ایران سے دہشت گرد آیا ہے، اور پھر آج بھارت کو دنیا عالمی دہشت گردی کا مرکز ڈکلیئر کر رہی ہے۔ داعش کے ساتھ مل کر اسلامی شدت پسندی کے نام پر اس نے دنیا بھر میں جو دہشت گردی کرائی، دنیا اس پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ کشمیر ہو یا لائن آف کنٹرول یا بھارتی سرحد، پاک فوج بھارت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاک فوج جس طرح بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، 2019 میں بھارت کو در اندازی پر جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی کمال ہے،
اور بھارت کے جنگی جہاز مار گرائے گئے، جس طرح بھارتی پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا، وہ دنیا نے دیکھا۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں معاون خصوصی معید یوسف کا انٹرویو سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا بھارت نے مذاکرات کا پیغام بھیجا ہے، جس کے لیے پاکستان نے شرائط رکھنی ہے۔ پاک فوج کی تربیت اور مہارت کا ڈنکا آج دنیا بھر میں بج رہا ہے۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں آذربائیجان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پاک فوج نے افغان جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی پیشہ ورانہ صلاحیت سے مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں پاک فوج کے کردار سے افغانستان میں نہ صرف بھارت کے اثر و رسوخ بلکہ افغانستان کے اندر سے جلائے جانے والے جو بھارت جو چلا رہا تھا افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا، اس کا بھی خاتمہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی ہے اور امریکہ کو پاکستان کی حمایت سے طالبان سے امن معاہدہ کرنا پڑا ہے۔ اب امریکہ اپنی فوج کی واپسی اور بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاک فوج کی منتیں کر رہا ہے۔ اب آخر میں تذکرہ کرتے ہیں کیسے پاک فوج نے مشکل حالات میں دیگر سویلین اداروں کی مدد کی ہے۔ پاک فوج نے نہ صرف سی پیک منصوبے کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرتی چلی جا رہی ہے، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں کام کر رہی ہے، بلکہ سی پیک منصوبوں کی حفاظت پر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی ہو، زلزلہ، طوفان یا سیلابی صورتحال ہو، ٹڈی دل کا حملہ ہو، اس میں دیکھیے ابھی وبا کی صورتحال میں آپ نے دیکھا NCOC کا کام، ISI کا کام، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں کہ کس طرح ہو رہا ہے، منی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا، جس میں پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پاک فوج کا کتنا اہم کردار تھا۔ پولیو کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پولیو کی ٹیموں کی حفاظت وہ بھی پاک فوج کر رہی ہے۔ ہر جگہ پر، ہر سطح پر جہاں جہاں بھی پاک فوج کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے کمال کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی پاک فوج کو بلایا جائے گا، ان کی ضرورت ہوگی، وہ اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کس طرح پھر جس طرح ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے تنقید شروع کر دی اور دوسرے حلقوں کی طرف سے اس طرح تنقید ہوتی ہے، تو اس پر ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کردار کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہوا تھا، خدا نخواستہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے اتنی زیادہ گندم نہیں اگائی جا سکی، پاکستان میں نقصان ہوا تھا۔ تو آپ سوچیں ٹڈی دل کا حملہ اگر بہت زیادہ ہو جاتا تو کیا حالات ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ جس طرح پوری قوم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی، ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو پاک فوج ایک مثال بن رہی ہے باقی تمام اداروں کے لیے، تو اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنی کوشش کی کہ یہ جو کام کیا ہے پاک فوج نے، میں اس کو سامنے لے کر آ سکوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔